نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا؟ انا اقسم ثلاثا، میں محمد 3 باتوں پہ قسم اٹھاتا ہوں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں، جو بندہ لوگوں کا خیال کرنا شروع کر دے، لوگوں کو اپنی یادوں میں رکھنا شروع کر دے، لوگوں کو یاد رکھے ان کے دکھ کے وقت، ان کی غم کے وقت، ان کی پریشانی کے وقت، میں محمد اس بات پہ قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے مال میں کبھی کمی آنے ہی نہیں دے گا۔ یہ بشارت، یہ خوشخبری مدینے والے نے دی ہے کہ دینے والا کبھی غریب نہیں ہوتا، دینے والے کے مال میں کبھی کمی نہیں آتی، دینے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اس چیز پہ عمل کر رہا ہے جو اللہ کے قرآن نے شرط لگا دی ہے، جب جب تم میرے لیے، میری یاد میں، میرے بندوں کا خیال کرو گے، میں اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ تمہاری طرف متوجہ ہو جاؤں گا، میں اللہ تمہیں یاد رکھوں گا۔ تم میرے بندوں کو یاد رکھو، میں اللہ تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ دین صرف تسبیح پکڑ لینے کا نام نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ، دین صرف مسجد میں آ کے 5 وقت نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے۔ یہ تو فرائض ہیں، یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں۔ یہ نہیں کریں کہ تو دائرہ اسلام میں سے خارج ہیں، مسلمانی پہ شک ہے، منافقت کا دبا لگ جائے گا۔ یہ چیزیں میرے اسلام نے، میرے ایمان نے مجھے بتلائی ہیں، ان کے بغیر تو میرا ایمان ہی مکمل نہیں ہے۔ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیت اللہ کا حج ہر سال کرنے جاؤں، عمرے پہ عمرہ کرتا چلا جاؤں، نمازوں کے لیے 5 وقت مسجد میں آ جاؤں، تسبیح ہاتھ میں پکڑی ہے دانے پہ دانہ ڈالتا چلا جاؤں، اور اتنی بات کی بھی تمیز نہ ہو، 30 سال تک، 40 سال تک اللہ کے گھر میں آ کے مجھے اس بات کا پتہ نہ چلے کہ میں نے ایک مسلمان کی عزت کا خیال کیسے کرنا ہے، ایک مسلمان کو عزت کیسے دینی ہے، ایک مسلمان سے بات کیسے کرنی ہے، میں قطعاً کسی کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا۔ یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر سب سے بڑا نسور ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، جو سب سے زیادہ حج کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ بدتمیز نظر آ رہا ہے۔ جو 5 وقت مسجد میں اللہ کے گھر میں آ کے نماز پڑھنے والا ہے، 10 سال کے بعد بھی اس کی زبان کے اندر مٹھاس نہیں آتی، 10 سال کے بعد بھی اس کو لوگوں کی عزت کرنا نہیں آتی، جو کہتا ہے میں ہر مہینے قرآن پاک ایک مکمل کر لیتا ہوں، کیا فائدہ تیرے اس قرآن کی تلاوت کا؟ تجھے لوگوں کو عزت دینا ہی نہیں آیا۔ لوگوں یاد رکھیے گا، کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، میرے کسی ایک بول کی وجہ سے ہو سکتا ہے کسی نکر پہ لگ کے کوئی گھنٹوں روتا ہو اور مجھے اس بات کا علم نہ ہو۔ بندے کو رولانا، بندے کا دل دکھانا، اس پہ ظلم کرنا، ظلم صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کسی کی زمین پہ قبضہ کر لیں، آپ کسی کا حق چھین لیں۔ اگر آپ نے کسی کو رولا دیا، کسی کو تکلیف دے دی، زبان کے تیروں سے، یہ لفظوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ سوچنے سے پہلے ضرور بول لینا چاہیے۔ لہجے میں اگر رس ہو تو 2 بول ہی بہت ہیں۔ انسان کو رہتی ہے محبت کی زبان یاد۔ ایک چھوٹا سا بچہ 2-2.5 سال کا، اس کو بھی پیار سے اس طرح تھپکی لگائیں تو وہ مسکراتا ہے۔ آپ اس کو آنکھیں نکال کے تھوڑا زور سے لگائیں تو وہ بھی اپنی بے عزتی اور انسلٹ فیل کرتا ہے۔ عزت نفس اگر میرے اندر ہے تو مجھے اس بات کا بولتے ہوئے خیال کرنا ہے کہ دوسرا بندہ بھی عزت نفس رکھتا ہے۔ جب جب تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اور اللہ کو یاد کرنے کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا رویہ اور اچھا برتاؤ اختیار کرنا شروع کر دو۔ اللہ تمہیں نہیں بلائے گا۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہوتی ہے جو چھپ کے کی جائے، اس کا گواہ سوائے اللہ کے کوئی نہ ہو۔